ایک زمانے میں پاکستان کی امیر ترین اور طاقتور ترین شخصیت سمجھے جانے والے سونے کے معروف سمگلر سیٹھ محمد عابد اس لحاظ سے بدقسمت نکلے کہ ان کا اکلوتا بیٹا زمین کے تنازع پر ان کی زندگی میں ہی قتل ہو گیا، جبکہ ان کی اکلوتی بیٹی سیٹھ عابد کی وفات کے 1 سال بعد اپنے ہی لیپالک بیٹے کے ہاتھوں قتل ہو گئیں۔ یوں سیٹھ عابد کا خاندان مکمل طور پر ختم ہو گیا ہے۔ لاہور کے علاقے مسلم ٹاؤن میں سیٹھ عابد کی 62 سالہ بیٹی کے قتل کا معمہ حل ہو گیا ہے۔ پولیس کے مطابق مقتولہ فرح کو ان کے لیپالک بیٹے فہد نے ہی گولی مار کر قتل کیا تھا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم فہد نے تفتیش کے دوران اعتراف کیا ہے کہ وہ پسند کی شادی کرنا چاہتا تھا، مگر اس کی ماں نہیں مان رہی تھی۔ فہد کا پولیس کو دیے گئے بیان میں کہنا تھا کہ قتل کے بعد الزام سے بچنے کے لیے اس نے کرائم سین کو خراب کر دیا تھا۔ ملزم نے بتایا کہ واردات میں استعمال ہونے والا پستول سیکیورٹی گارڈ کے نام پر رجسٹرڈ ہے، جس کو اس نے گھر میں زمین کھود کر دبا دیا تھا۔ فہد کے مطابق اس نے والدہ کے قتل کو خودکشی کا رنگ دینے کی خاطر واردات کے بعد بستر کی خون آلود چادر تبدیل کر دی تھی۔ فہد کو پولیس نے متضاد بیانات کی وجہ سے مشکوک ہونے پر حراست میں لیا تھا۔ مقتولہ فرح مظہر کے شوہر کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ اپنے خلاف 4 ارب روپے کے فراڈ کا کیس درج ہونے کے بعد پاکستان چھوڑ کر آج کل امریکہ میں مقیم ہیں۔ مقتولہ نے لا اولاد ہونے کی وجہ سے 3 بچے گود لے کر ان کی پرورش کی تھی، جن میں 2 لڑکے اور 1 لڑکی شامل ہیں۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے سال 2006 میں سیٹھ عابد کے اکلوتے بیٹے حافظ ایاز کو ان کے اپنے ہی سیکیورٹی گارڈ نے پی آئی اے ہاؤسنگ سوسائٹی میں گولیاں مار کر قتل کر دیا تھا۔ سیٹھ عابد کی بیٹی کے قتل کی ایف آئی آر ان کے دوسرے لیپالک بیٹے کی مدعیت میں تھانہ مسلم ٹاؤن میں فہد کے خلاف درج کر لی گئی ہے۔ فریاد احمد نے بھی یہی دعویٰ کیا ہے کہ ان کی والدہ کو ان کے بھائی فہد نے قتل کیا ہے۔ فرح مظہر کی لاش گزشتہ روز مسلم ٹاؤن میں واقع ان کے گھر سے برآمد ہوئی تھی، جس کے بعد پولیس نے ان کے ساتھ رہائش پذیر ان کے 1 لیپالک بیٹے اور 3 ملازمین کو شامل تفتیش کر کے حراست میں لیا تھا۔ فرید احمد نے اپنی ایف آئی آر میں موقف اختیار کیا ہے کہ وہ 2 بھائی اور 1 بہن ہیں۔ ان کی والدہ فرح مظہر ان کے بھائی فہد اور بہن فاطمہ کے ہمراہ مسلم ٹاؤن میں رہائش پذیر تھیں، جبکہ وہ خود اپنی بیوی کے ہمراہ ڈی ایچ اے فیز 9 میں رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ گھر میں 12 مرد اور خواتین ملازمین بھی رہتے ہیں۔ فرید کے مطابق جمعے کی شب 11:18 پر ان کے بھائی فہد نے ان کے موبائل پر کال کی اور بتایا کہ ان کی والدہ نے پیٹ میں گولی مار کر خودکشی کی کوشش کی ہے اور وہ انہیں ڈرائیور اور بہن کے ہمراہ اپنی گاڑی میں حمید لطیف ہسپتال لے کر آئے ہیں۔ فرید کا کہنا تھا کہ وہ فوری طور پر ہسپتال پہنچے، مگر ان کی والدہ تب تک اس دنیا سے جا چکی تھیں۔ انہوں نے ایف آئی آر میں موقف اختیار کیا کہ ان کی والدہ کے پیٹ پر سامنے گولی لگنے کا نشان موجود تھا، جبکہ جب وہ گھر آئے اور پولیس کی موجودگی میں اپنی والدہ کا کمرہ چیک کیا تو وہاں کوئی پستول یا گولیوں کے خول موجود نہیں تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس وقوع میں ملوث افراد نے حقائق و شواہد کو مکمل طور پر مسخ کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں نہیں جانتا کہ میری والدہ کی موت کن حالات میں ہوئی، اس لیے پولیس گھر میں رہائش پذیر تمام افراد اور ملازمین کو شامل تفتیش کرے، کیونکہ بظاہر میری والدہ کو فہد نے ہی قتل کیا ہے۔ کیس کے حوالے سے ایس پی اقبال ٹاؤن امارہ شیرازی نے بتایا ہے کہ مقتولہ کے چھوٹے لیپالک بیٹے فہد نے ماں کے قتل کا اعتراف کر لیا ہے۔ ان کے مطابق ابتدائی تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ فہد نے شادی کے تنازع پر والدہ کو گولی مار کر قتل کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ملزم نے پہلے کہا کہ ان کی والدہ نے خودکشی کی ہے، لیکن پولیس نے جو شواہد اکٹھے کیے ان سے اندازہ ہوا کہ خاتون کو ایک کمرے میں قتل کیا گیا، جہاں فرنیچر کی توڑ پھوڑ کی گئی اور پستول غائب کر دیا گیا۔ پولیس نے خاتون کے بیٹے اور ملازمین کو حراست میں لیا اور ملازمین نے انکشاف کیا کہ فہد پسند کی شادی کرنا چاہتا تھا، جبکہ ان کی والدہ رشتے پر راضی نہیں تھیں، اور اسی بات پر انہوں نے اپنی والدہ کو گولی مار کر قتل کر دیا۔ بعد میں قتل کو خودکشی کا رنگ دینے کی کوشش کی، جبکہ قتل کے بعد جائے وقوع کو بھی مسخ کرنے کی کوشش کی اور پستول فرش میں دبا دیا۔ فرح مظہر کی ایک قریبی جاننے والی خاتون نے بتایا کہ مقتولہ اپنے بچوں اور شوہر کی وجہ سے پریشان تھیں۔ ان کے شوہر تو پہلے ہی پیسوں کا غبن کر کے امریکہ جا چکے تھے، جبکہ ان کے 3 بچے لیپالک تھے اور سیٹھ عابد کی وفات کے بعد ان کے بیٹے ان کے کہنے میں نہیں رہے تھے۔ خاتون کے مطابق فرح نے انہی تنازعات کی بنا پر ان سے کئی بار اس خدشے کا اظہار کیا تھا کہ انہیں ڈر ہے کہ ان کے بچے کسی دن انہیں قتل کروا دیں گے۔ پولیس کے مطابق خاتون کے شوہر پر بھی نیب میں 4 ارب روپے کے فراڈ کی انکوائری چل رہی ہے،
जिस वजह से वो अमेरिका जा चुके हैं। याद रहे कि सेठ आबिद एक जमाने में मुल्क की अमीर तरीन कारोबारी शख्सियात में से एक थे, जो कुछ रोज अलील रहने के बाद साल 2021 में कराची में 85 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए थे। सेठ आबिद के बारे में ज्यादा मुसद्दिका मालूमात मौजूद नहीं। माजी में उनके बारे में कई क्यास आराइयाँ सामने आती रही हैं। ये भी कहा जाता है कि वो लाहौर में वाक़ एक बड़ी हाउसिंग सोसाइटी के मालिक थे और कुछ खैराती इदारे भी चलाते थे। पाकिस्तानी ज़राए इब्लाग में शाये होने वाली खबरों को देखा जाए तो सेठ आबिद के बारे में कुछ और कहानियाँ भी गर्दिश करती नजर आती हैं। उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि जब अमरीकी हुकूमत ने पाकिस्तान पर एटमी रीप्रोसेसिंग प्लांट दरामद करने पर पाबंदी आयद की तो ये सेठ आबिद ही थे जिन्होंने फ्रांस से एटमी रीप्रोसेसिंग प्लांट बहरी रास्ते से पाकिस्तान पहुंचाया था। ताहम न्यूक्लियर प्रोग्राम के बानी डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने इस कहानी को गलत करार दिया था। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।